الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس کس بندے کو حاصل ہوتی ہے، اس حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی۔ تو سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا: ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شخص نے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس پا لی جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونا، اس حوالے سے ہماری بات ہو چکی ہے۔ آخری پہلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہونا، اس کا اللہ نے حکم بھی دیا ہے۔ فرمایا: فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر بھی ایمان لے آؤ جو ہم نے ان کے ساتھ نازل کیا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے اسی بات کا حکم دیا تھا کہ لوگ اللہ کی توحید کے بعد آپ کی رسالت کو تسلیم کریں، آپ پر ایمان لائیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہ امرت ان اقاتل الناس، مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی توحید کی گواہی دیں، اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَيُؤْمِنُوا بِي، اور وہ مجھ پر ایمان لائیں، وَبِمَا جِئْتُ بِهِ، اور جس دین کو میں لے کر آیا ہوں اس پر بھی ایمان لائیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اور اگر یہ لوگ اس کام کو کر لیں جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اللہ پر ایمان لے آئیں، مجھے رسول مان لیں، میرے لائے ہوئے دین کو قبول کر لیں، تو فرمایا کہ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، ان کے مال، ان کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی، ان کی عزت آبرو، ان کا مال وہ محفوظ ہو جائے گا، ان سے لڑائی نہیں کی جائے گی، اور وہ مسلمان ہوں گے، ان کا مال، ان کی جان دوسرے مسلمانوں پر حرام ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا سچا رسول اور آخری نبی تسلیم کیا جائے۔ آپ کی نبوت کو ماننے میں یہ ضروری ہے کہ آپ کو آخری نبی تسلیم کیا جائے، اور جو شخص آپ پر ایمان نہیں لائے گا، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامہ،
یہودی ولا نصرانی، کوئی بھی یہودی، کوئی بھی عیسائی، کوئی بھی کسی مذہب کا جس نے بھی میرا سن لیا کہ میں دنیا میں آ گیا ہوں، مجھے رسول بنا کر بھیج دیا گیا ہے، ثم یموت ولم یؤمن بما ارسلت به، اور پھر اسی حالت میں وہ یہودیت پر یا وہ عیسائیت پر یا اپنے مذہب پر ہی فوت ہو گیا اور وہ مجھ پر ایمان نہ لایا، فرمایا الا کان من اصحاب النار، وہ جہنمی لوگوں میں سے ہوگا۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس امت کا وہی فرد نجات پائے گا جو آپ پر ایمان لائے گا، وگرنہ نہ اس کا دین اللہ قبول فرمائے گا اور نہ اس کے عقید عمل کو اللہ قبول فرمائے گا۔ اور نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس دین کو لے کر آئے ہیں اسے قبول کیا جائے، کیونکہ رسول کا مطلب ہے اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کا پیغام رساں، جس کو اللہ نے قاصد اور پیغام دے کر بھیجا ہے، اور جو وہ پیغام لے کر آیا اس کو ہم نے اگر تسلیم ہی نہیں کرنا تو گیا کہ ہم اس پر ایمان ہی نہیں لا رہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کے بارے میں دو حق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، دو آداب ذکر کیے ہیں۔ پہلا ادب، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، جہاں اللہ اور اس کے رسول تمہیں کھڑا کر دے وہاں کھڑے ہو جاؤ، جہاں چلنے کا حکم دے وہاں چل دو، جہاں بیٹھنے کا حکم دے وہاں بیٹھ جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہیں بڑھنا، تجاوز نہیں کرنا۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ، کسی مومن مرد مومنہ عورت کے لیے یہ لائق ہی نہیں، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ، کہ جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، ان یکون لهم الخیرۃ، کہ ان کے لیے اپنا اختیار رہ جائے، وہ اپنا کوئی اختیار نہیں استعمال کر سکتے، پھر وہی مانا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اگر دین کا حکم آ جانے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آنے کے بعد اگر ہم نے اپنا ہی اختیار استعمال کیا یا اپنے بڑوں کی باتوں کو ہی قبول کیا تو ہم صحیح معنی میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ مومن مرد مومنہ عورت کے لیے اختیار نہیں رہتا جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کریں یا اپنے دل کی مانیں، نہیں، پھر کوئی اختیار نہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی ایک صحابیہ جن کا نام بریرہ تھا، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کے خاوند مغیث دونوں غلام تھے، وہ ایک مرد کی لونڈی تھی اور ان کا خاوند مغیث یہ بھی کسی کا غلام تھا، لیکن آپس میں میاں بیوی تھے۔ اللہ کرنا ایسا ہوا کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کو ان کے مالکوں نے مکاتبت پر تیار کر لیا کہ تم اتنی رقم دے دو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ 900 اوقیے پر فیصلہ ہوا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سہیلی تھی، ان کے پاس آئیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تیری رقم میں دے دوں گی، رقم دے دی، آزاد ہو گئی۔ اب اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں غلام ہیں تو ان میں سے اگر عورت پہلے آزاد ہو جائے اور خاوند ابھی غلام ہی ہے تو اس عورت کو اختیار دیا جائے گا، چاہے تو وہ اسی غلام خاوند کے نکاح میں رہے، چاہے تو آزاد ہونے کے بعد کسی اور سے نکاح کر لے۔ اب نبی علیہ السلام کا یہ فرمان تھا۔ مغیث رضی اللہ عنہ اپنی بیوی حضرت بریرہ سے بڑی محبت کرتے تھے اور ظاہر ان سے ایک زندگی کا عرصہ گزرا تھا۔ مغیث رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بریرہ تم مجھے چھوڑو نہ، میرے نکاح میں ہی رہو۔ حضرت بریرہ کہتے تھے کہ میں تیرے نکاح میں نہیں رہوں گی، میں آزاد ہو چکی ہوں، اب مجھے اختیار ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کئی مرتبہ راستے میں حضرت بریرہ جا رہی ہوتی اور حضرت مغیث پیچھے پیچھے اور منت و سماجت کر رہا ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک ترس آیا، رحم آیا۔ آپ نے فرمایا کہ بریرہ اگر تم اپنے خاوند کے پاس ہی اس کے نکاح میں ہی رہو تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کا یہ حکم ہے یا مشورہ ہے؟
تصور کیجئے، حضرت بیرہ کہتے ہیں اللہ رسول یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرا صرف مشورہ ہے، کیونکہ یہ تیرا حق ہے، تیرے حق میں مداخلت نہیں کرتا، یہ میرا مشورہ ہے۔ تو کہنے کہ اللہ کے رسول پھر میں اس کے پاس نہیں رہنا چاہتا، اگر آپ کا حکم ہے تو پھر میرے لیے دوسری کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کا ایمان، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا، کہ اگر اللہ کے رسول کا حکم ہے تو پھر ہماری کوئی مرضی نہیں ہے۔ اور آج ہم اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں، مرضیاں اپنی کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کرتے ہیں، لیکن نماز کون سی؟ یہ جی فقہ حنفی والی نماز ہے، یہ فقہ جعفری والی نماز ہے، یہ فقہ حنبلی والی نماز ہے، یہ فلانے کی فقہ ہے، یہ فلانے کے نام پر مسجد اللہ کا گھر ہے اور نسبت کسی اور کی طرف کر دی۔ کسی نے کہا ہم وہ دین مانیں گے جو مکہ مدینے سے چلا اور دیوبند میں آ کر وہاں سے کنورٹ ہو کر ہمارے پاس آیا، ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ کسی نے کہا دین جو مکہ مدینے سے چلا ہے وہ بریلی سے ہو کر کنورٹ ہو کے آئے گا تو پھر ہم اس کو مانیں گے، جبکہ دین تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا وہ حرف آخر ہے۔ تو فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ اور دوسرا ادب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کی آواز سے بلند نہ کرنا، یعنی اللہ کے رسول نے جو فرما دیا بس وہی حرف آخر ہے۔ اگر کسی نے کہا نہیں اللہ کے رسول کا فرمان تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے امام صاحب کا تو یہ فتویٰ ہے، تو گویا کہ اس نے اپنے پیارے حبیب نبی علیہ السلام کی آواز سے اپنے امام کی آواز کو آگے کیا، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ظاہری طور پر باطنی طور پر ہر لحاظ سے آپ کا احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرما ہونے کے بعد بھی آپ کی قبر کے پاس بھی کسی کو اونچا نہیں بولنے دیتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب صحابہ نے سیکھا ہے، اور نبی علیہ السلام کے یہ آداب ہیں کہ آپ پر ایمان لایا جائے، آپ کو اللہ کا سچا اور آخری نبی مانا جائے، اور پھر آپ جو دین لے کر آئیں اسے منوان تسلیم کر لیا جائے۔ تو اگر کوئی شخص آپ نے ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، اس شخص نے ایمان کی حلاوت پالی، ایمان کی مٹھاس اسے محسوس ہوگی جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اور جو ہمیں انہوں نے پیغام دیا ہم اسے منوان تسلیم کر لیں۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کہ دنیا میں آنے کے بعد جتنے بھی راستے اللہ سے ملاتے تھے، اللہ کی طرف پہنچتے تھے، جنت کی طرف لے جانے والے تھے، سب راستے اللہ نے بند کیے۔ اب ایک ہی راستہ باقی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری والا راستہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو مانتے ہوئے اس راستے پر چلتے چلتے جنت تک پہنچ جائے گا، اور جس نے اس راستے کو چھوڑ دیا کسی اور کی، یا یہ کہا یہ مختصر راستہ یہ ہمیں جلدی پہنچا دے گا، تو وہ اسے جنت کی طرف نہیں جا سکتا۔ جنت کی طرف سے جانے والا ایک ہی راستہ اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا کہ 3 صحابہ نبی علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں پوچھا اور پھر آپ کے دروازے پر ہی کھڑے ہو کر قسمیں کھائیں۔ ایک نے کہا جب تک میں زندہ رہوں گا رات بھر نفل پڑھوں گا، ایک رات بھی سوؤں گا نہیں۔ ایک نے کہا جب تک میری زندگی باقی ہے میں نفلی روزے ہی رکھوں گا، ایک دن بھی روزہ نہیں چھوڑوں۔ تیسرے نے کہا کہ میں جب تک زندہ ہوں میں شادی نہیں کروں گا۔ نبی علیہ السلام وہ آدمی یہ قسمیں کھا کر عہد و پیمان کر کے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے گھر میں آئے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ رسول بندے آئے تھے 3، انہوں نے یہ باتیں کی اور پھر چلے گئے۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا، لوگ اکٹھے کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اتقاکم للہ واخشاکم اللہ، لوگوں میں تم سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سے بڑھ کر اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں بسانے والا ہوں۔
آپ نے کہ ہم نے کہ وانا اصوم و افطر، میں روزے نفلی رکھتا بھی ہوں اور روزے افطار بھی کرتا ہوں، و اسلی باللیل و ارقد، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، رات کو آرام بھی کرتا ہوں، وتزوج النساء، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کی ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنایا، فرمایا فلیس منی، وہ میری امت میں سے نہیں ہے، وہ میرے راستے پر نہیں ہے۔ اب صحابی رسول تھے، تینوں صحابی تھے نا، اور ارادہ بھی نیکی کا کیا ہے، لیکن ایسی نیکی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت نہیں ہے۔ اگر کوئی صحابی رسول بھی ایسا کام کرتا ہے نیکی سمجھ کر جو رسول اللہ علیہ وسلم کے سے ثابت نہیں، وہ مردود ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو بھائیو، اگر ہم اپنے دین میں نبی علیہ السلام کے سنت میں اپنی طرف سے اضافے کریں گے تو اللہ کبھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، من زاد فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں ایسی چیز کا اضافہ کیا ما لیس منہ، جو دین میں سے نہیں تھی، میری سنت میں سے نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں انسان اپنے ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ ہمیں سنت کا پابند رکھے، سنت پر قائم اور دائم فرمائے، اور صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔